تقوی والی زندگی یہ نجات کی زندگی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جو تنگ راستہ ہو اور دونوں طرف کانٹوں کے پیڑ لگے ہوئے ہوں، کانٹے دار درخت لگے ہوئے ہوں؟ کیا کبھی ایسے راستے سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، بارہا ایسا ہوا ہے، بارہا ایسا ہوا ہے کہ میں ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر کیسے ایسے راستے سے گزرتے ہو، کیا حالت ہوتی ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اور خود کو کچھ سمیٹتے ہوئے گزر جاتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا میرے دامن میں نہ پھنس جائے، کہیں کانٹا میرے جسم میں نہ لگ جائے کہ میں زخمی ہو جاؤں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہوا زندگی گزارتا چلا جائے، گناہوں سے بچتا ہوا زندگی گزارتا ہوا چلا جائے، یہی تقویٰ ہے۔ آج انسان گناہوں میں لت پت ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو یہ نجات کی زندگی نہیں ہے، یہ کامیابی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ جو کامیابی کی زندگی ہے وہ تقویٰ ہے۔ کامیابی کی جو زندگی ہے وہ پرہیزگاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ تو ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ جو مومنین ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان جو شخص رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جو آخرت پر ایمان رکھے گا اس کے لیے نماز پڑھنا آسان، جو آخرت پر ایمان رکھے گا اس کے لیے روزے رکھنا آسان، جو آخرت پر ایمان رکھے گا اس کے لیے حج کرنا آسان، اور جو آخرت پر ایمان رکھے گا اس کے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اور جس کا آخرت پر ایمان ہی نہ ہو تو وہ جیسی چاہے زندگی گزارے، وہ جیسی چاہے زندگی گزارے۔ تو آخرت پر ایمان رکھنا یہ انقلابی عقیدہ ہے۔ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ رات کے اندھیروں میں دروازے بند ہوں تب بھی اس کا یہ خیال رہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی سننے والا ہے جو مجھے سن رہا ہے، کوئی میرے اعمال لکھنے والا ہے جو میرے اعمال لکھ رہا ہے۔ تو آخرت پر ایمان لانا یہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ آخرت پر ایمان لانا یہ متقین اور پرہیزگاروں کی صفات میں سے ایک صفات، ایک نشانی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان مکمل ہے، اکمل ہے، ان کی پرہیزگاری مکمل، ان کا ایمان مکمل، کسی طرح کا ان کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، تم ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اسلام پر آئے۔ جب صحابہ کرام نے اس آیت کو سنا تو گھبرا گئے، پسینہ چھوڑ گئے ان کے، کہ ہم تقوی کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلالین میں لکھا ہے کہ اللہ کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہیں کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرتا رہے، نافرمانی نہ کرے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، ناشکری نہ کرے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرتا رہے، اس کو فراموش نہ کرے۔ تو صحابہ کرام تو گھبرا گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم میں سے کون حق ادا کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تقوی کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالت دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مستطعتم فاتقوا اللہ مستطعتم، کہ جتنی تم طاقت رکھتے ہو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرو، یعنی اپنی طاقت صرف کر دو گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنی قوت صرف کر دو گناہوں سے بچنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زبانی کہتے رہیں کہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، بچ نہیں پاتے ہیں۔ فرمایا جتنی تم طاقت رکھتے ہو پوری طاقت لگا دو گناہوں سے بچنے کے لیے، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے استطاعت خرچ کر دو، لیکن گناہوں سے بچو۔
یہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان بھی مکمل ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تقوی بھی مکمل ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یقین بھی مکمل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں کہ ہم کیسے حق ادا کریں گے اللہ سے ڈرنے کا، ہم تقوی کا کیسے حق ادا کریں گے، جبکہ وہ ڈرنے والے ہیں اللہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر لبیک کہنے والے ہیں۔